نیریٹو کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. میں ہارس ٹریڈنگ کے بعد ہارس ٹریڈنگ کی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کر جائیں گے. اور ہم اس میں آپ یہ خبر دے رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے یہ کہ 5 7 10 بندے ٹوٹ جائیں گے؟ میرا خیال ہے خبر ہی سمجھ لیں اس کو انشاءاللہ. کتنے لوگ رابطے میں؟ میرا خیال ہے 4-5 لوگ ایسے ہیں جو ریزائن. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں پلیز. میرا وہ چیئرمین کے نیریٹو کو مانتے ہوئے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور غلامی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی. اس مجھے یہ بتائیے سر آگے کہ گورنر راج تو نہیں لگ سکتا جب تک سیشن میں ہو سکے. گورنر راج تو لگ سکتا ہی نہیں. وہ تو گورنر راج تو بالکل سیٹل ہو. یہ بتائیں آپ ظاہر ہے پارٹی کا بھی حصہ ہیں, پنجاب کی سیاست بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب سے بھی بڑی انگیجمنٹ ہوتی ہوگی. سنا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہونی ہے, وہ 2 دن گزر کے ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں, آئی تھنک ہی واز ناٹ ہیئر ان لاہور. ہی ہیڈ گون ٹو اٹینڈ دیٹ فنکشن اپنا اسلام آباد, تو ناؤ ہی از بیک. تو ابھی آج رات کو, کیونکہ چودھری پرویز الہی دیکھیں عباسی صاحب 5 گھنٹے 10 گھنٹے 4 گھنٹے یہ تو آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے نا. انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں, نیتیں صاف ہیں. ہم نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے, ہم نے نئے الیکشن میں جانا ہے, کے پی نے بھی جانا ہے, پنجاب نے بھی جانا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے. سر وہ اصل سوال یہ ہے کہ ابھی یہ سارا کچھ کرنا ہے. یہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے کے بعد کہ پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو ختم ہونے دیں, 3 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے. بہت یہ سوچ تو دیکھیں, ڈس ایگریمنٹس تو ہوتے پارٹیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی, کہا کل چودھری پرویز الہی صاحب ملیں گے. وہ اس پنڈی آئے چینج آف کمانڈ کے لیے. آئی ایم شور سی ایم کا اپنا جہاز ہے, 15-20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں واپس بھی 40 منٹ میں پہنچ گئے ہوں گے لاہور. پورا دن تھا, آج کا دن گزر گیا, ملاقات نہیں ہوئی. اب بتایا جا رہا ہے کل ملاقات ہوگی. اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے پرویز الہی صاحب کا؟ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چیئرمین بزی ہوں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں چیئرمین کی اپنی کمٹمنٹس بھی تو ہیں. ایک دن اگر آج کے بجائے کل ملاقات ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اس کو ہم سپیکولیشنز میں نہ لائیں. ملاقات بھی ہو جائے گی جس وقت چیئرمین پارٹی کے ہمارے ہیڈ ہیں. سبطین صاحب, سب سیاست میں ریالٹی جو ہوتی ہے نا, جو حقیقت ہوتی ہے, اس سے زیادہ پرسپشن اہم بن جاتا ہے کئی دفعہ. ریالٹی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں, جب عمران خان صاحب کہیں گے پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیں گے, لیکن پرسپشن یہ بلڈ ہو رہی ہے, ریالٹی یہی ہے, ملاقات ہی نہیں ہو رہی, وہ جا ہی نہیں رہے ہیں ملنے پرائم منسٹر کے ساتھ, سابق وزیر اعظم کے ساتھ, ابھی عمران خان صاحب. سر عباسی صاحب اس میں دیکھیں فرائیڈے کو چیئرمین صاحب نے بلایا ہوا ہے ہمیں پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کو, سیٹرڈے کو بلایا ہوا ہے کے پی کے والوں کو. اس کے بعد دونوں فرائیڈے کو پنجاب ہے, سیٹرڈے کو کے پی ہے. اس کے بعد جب دونوں پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ کے بعد چیئرمین نے ڈیٹ دینی ہے نا جی, ٹھیک ہے, سو کل چیئرمین صاحب نے ڈیٹ دینی ہے, اس ڈیٹ سے پہلے ویل ڈیزالو اٹ. آپ کو ڈیٹ پتا؟ اس میں تو کوئی مطلب اختلاف شک, مجھے ڈیٹ کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. آپ کو اسمبلی کی تحلیل کا پتا تھا جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا؟ اسمبلی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں ظاہر میں اپنے نال تے گل نہیں کر سکتا پاپا جی, تہاڈے نال ہی کر رہے ہیں. نہیں میں سمجھا اتھے کو ہور بھی شاید نا سر پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. نہیں بالکل, یو آر دی اونلی ون. اچھا اس میں مجھے اپنی تحلیل اسمبلی کا بالکل پتہ ہے, بٹ ڈیٹ وڈ بی گیون بائی عمران خان. ٹھیک, یہ بتائیں سر, 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں ہوگا. جو ڈیٹ وہ دیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں ہوگا. اعلان کے بعد سب کا خیال تھا کہ یہ ان اے جفی ایک, اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے, منٹوں کی گیم ہے. اسپیکر ویسے تو عمران خان صاحب سمری پہ دستخط کروا کے جلسے میں لے کر جا سکتے تھے, سمری جا چکی ہوتی گورنرز کو, دونوں سمریاں دکھاتے, یہ سمریاں ہم نے بھیج دی ہیں, 48 گھنٹے میں سمریاں تحلیل ہو جائیں گی, الیکشن آ رہے ہیں تیار کر لیں. لیکن یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے منڈے کو ایک میٹنگ کریں گے, سیٹرڈے کو دوسری میٹنگ کریں گے. اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ منڈے میں نے نہیں کہا, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. میں نے کہا فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. سر میں نے فرائیڈے کہا ہے. جی میں نے کہا فرائیڈے کو پنجاب, سیٹرڈے کو کے پی. جی کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, چیئرمین نے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں, یہ بھی تو چیئرمین کا ڈیسیجن ہے نا کہ میں دونوں پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کر کے پارلیمنٹری. اور آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کرپٹ نظام میں اب ہم مزید اس کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ. مسئلہ یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب ایک میٹنگ بلائیں گے پنجاب اسمبلی کی,
وہ کہیں گے میں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے اگلے ہفتے, اور وہاں کھڑے ہو کے ہم کہیں گے بسم اللہ. وہاں پہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا نہیں سر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. آئی ڈاؤٹ اٹ. دیکھیں میری بات سنیں, مشورہ کس بات کا کرنا ہے؟ نہیں, ان کو بتانا تو چاہیے نا سر. ان کو ٹی وی سے پتا لگ گیا, ان کو تقریر سے پتا لگ گیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے. لیکن اگر ہمارے چیئرمین ہمیں مل لے تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ہم سب نے کہنا ہے کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کریں ڈیٹ کون سی ہے. جو وہ فائنل ڈیٹ دیں گے اس پہ اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی, اور اس میں فریش الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن تو باؤنڈ ہے, 90 ڈیز میں انہوں نے الیکشن تو کروانا ہے. ٹھیک, یہ بتائے اس وقت جو بھی کاشف صاحب, اس وقت میرا خیال ہے گورنر صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے, اپوزیشن کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. اب گیم ہے چیئرمین کے ہاتھ میں, عمران خان کے ہاتھ میں. جیسے عمران خان کہیں گے محمود خان از ریڈی, پرویز الہی صاحب از ریڈی, اسپیکرز دونوں ان کے اپنے ہیں, وی آل آر ریڈی, وی وڈ ڈائریکٹلی جمپ ان فار فریش الیکشن. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ ممکن ہے ڈیلے صرف اس لیے ہو رہا ہو کہ 2 اسمبلیاں صرف تحلیل نہیں کرنی, پی ٹی آئی جنرل الیکشن بھی اکٹھے چاہتی ہے, تو پہلی کوشش یہ ہے کہ کنسنسس ہو جائے, حکومت بھی مان جائے, چاہے وہ مئی کا ہے, اپریل کا ہے, یا مئی کی بات حکومت کر رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے بیک ڈور میں مارچ میں تحریک انصاف چاہتی ہے, تو ہو سکتا ہے مئی تک چلا جائے. سو اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ سب تیار ہو جائے. لیکن ایک اور ٹیکنیکل نقطہ ہے اسپیکر صاحب, اگر چودھری شجاعت صاحب کا خط آ گیا ایک اور, کیا پہلا سوال, کیا پارلیمان لاسٹ ٹائم بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ کرے گا کہ پارٹی نے ووٹ, پارلیمانی پارٹی نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے, کیا چودھری شجاعت صاحب پارلیمانی لیڈر بدل سکتے ہیں؟ پارلیمانی لیڈر جو ہے اس وقت میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب نہیں بدل سکتے, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہے. اور دوسری بات ایک اور ہے, یہ کوشچن تو آپ کو سر وہ بھٹی صاحب سے نا, کیا بات پرویز الہی صاحب سے, پرویز الہی صاحب ان سے لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے. میں پارلیمانی لیڈر کی بات کروں, پارلیمانی پارٹی کی لیڈر, پارلیمانی لیڈر ہیں ہمارے اپنا وہ چودھری ساجد بھٹی صاحب, وہ سمجھے چودھری پرویز الہی ہو گئے نا. ساجد میں بھی تو سمجھ سکتا ہوں چودھری شجاعت ہو گئے منڈی, مجھے معلوم ہے وہ چودھری شجاعت نہیں, میں ساجد بھٹی صاحب جو ہے وہ سمجھے چودھری پرویز الہی ہو گئے. ہی از الیکٹڈ ایم پی اے فرام منڈی بہاؤدین. سو کیا چودھری شجاعت حسین صاحب منڈی کے چودھری ساجد بھٹی صاحب کو بدل سکتے ہیں ایز پارلیمانی لیڈر؟ کوئی ایسا بندہ لگا دیں, کیا یہ ممکن ہے؟ میرا خیال ہے وہ ابھی نہیں سر, وہ بدل نہیں سکتے. بلکہ میں تو ایک اور آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے ایک اور بات کروں گا کہ دیکھیں دن بدن جو گورنمنٹ ہے, جو فائنینشیل پوزیشنز ہے, یہ ڈیٹیریشن میں جا رہی ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اتنی ضد کیوں کر رہی ہے جب عوام کے پاس جانا ہے؟ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم اس کو اتنی انا اور ضد کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم عوام کے پاس جائیں, جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو ووٹ دیں. ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان ہرا دے گا ان کو. بنیادی دیکھیں, لیٹس بی آنیسٹ کہ کچھ چیزیں پولیٹیکل فیکٹس آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اگر ان کو لگتا ہوتا ہے یہ الیکشن یہاں سے جیت جائیں گے, وہ آج الیکشن میں چلے جاتے. بلکہ میاں صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ میاں صاحب جس وقت نو کانفیڈنس ہوا, میاں صاحب تو بضد تھے کہ الیکشن میں جایا جائے. تو وہ شہباز شریف صاحب لے گئے حکومت میں, اور اب سارے اس بات پہ لان تان بھی کر رہے ہیں نون کے اندر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چودھری شجاعت صاحب بھٹی صاحب کو یہ کون اپوائنٹ کرتا ہے سر پارلیمانی لیڈر؟ پارلیمانی لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں جو پنجاب کے ہیڈ ہوتے ہیں, پنجاب کا جو صدر ہوگا جی مسلم لیگ کاف کا. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا پنجاب ہٹا سکتے ہیں. کیا چودھری شجاعت صاحب پہلے پنجاب کے صدر کو ہٹا سکتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت صاحب اگر ہٹا سکتے تو میرا خیال ہے اب تک عباسی صاحب ہٹا نہ چکے ہوتے. سر یہ دیکھیں, آپ بھی جانتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی پریمپٹ کرے, وقت سے پہلے ان کو پتا ہو کہ اس کی پیش بندی یا اس کا کوئی نتیجہ اس کو چینج کیا جا سکے. آخری دن جس طرح خط آیا تھا, یہ ممکن ہے کہ آخری دن ووٹنگ کے بعد خط آیا تھا, وہ ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا تھا کہ میرے پاس خط آ گیا. یہاں پر بھی آخری وقت میں ہو کہ پارلیمانی لیڈر ہم بدل رہے ہیں. نہیں, انشاءاللہ خط بھی نہیں آئے گا, اور وہ میرا خیال ہے ان کو بدلیں گے بھی نہیں, پارلیمنٹری ہیڈ کو بھی نہیں بدلیں گے, پنجاب کے پریزیڈنٹ کو بھی نہیں بدلیں گے. اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہم الیکشن میں انشاءاللہ
چلے جائیں گے الیکشن کے بعد یا اللہ یا نصیب. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہ نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیڈرل گورنمنٹ. تو سر اگر اس وقت وہ نہیں چاہ رہے, آئی ایگری ود دس تھنگ, لیکن 2-4 مہینوں کے بعد وہ کب تک لمبا کھینچیں گے؟ اپنا کیلکولیشن ہوگا نا آگے بجٹ. جی ان کا ایک کیلکولیشن ہوگی نا حکومت کی بھی, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ان کی ہو پڑی, وہ تو ان کی مرضی ہے نا. بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. بلیو می, آج کے میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا ہمارے فائنانس جو ہیں, فیڈرل فائنانس منسٹر کے, کہ پیسہ تو ہے نہیں تو بینکوں میں رکھنی کیا چیز ہے. اگر فیڈرل فائنانس منسٹر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب, تو بات تو ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم ڈیبیٹ, یہ بات تو سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات خراب ہیں, اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہ بات سب مانتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ بحث بہت ساری اس طرح چلتی ہے. آخری سوال ایک اگر اجازت دیں, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر اگر عدم اعتماد آ جائے, اس کا تو اسمبلی تحلیل کرنے پر کوئی اثر نہیں ہوتا نا سلطان خان صاحب, یا ہوتا ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ عدم اعتماد اگر آ جائے, بالکل آ جائے, دے کین پلیز دیم سیلوز. بٹ اس سے کیا اسمبلی تحلیل کرنے میں کوئی قدغن لگ سکتی ہے, کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. نہیں, اسمبلی تحلیل میں کوئی نہیں ہوگی. ہماری میجورٹی ہے, ہم انشاءاللہ پہلے بھی جیتے تھے, اب پھر بھی جیتے تھے, اور 5-7 ان کے مزید شاید ادھر آ جائیں. یہ میں ٹی وی پہ ہال والا کوتے کیسے آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے سلطان خان صاحب؟ یہ تو ہارس ٹریڈنگ ہے. میں ہارس ٹریڈنگ نہیں, نا پلیز کلیئر کریں, میں ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا. چیئرمین کا جو نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو مانتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. میں ہارس ٹریڈنگ کی بات ہارس ٹریڈنگ کی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کر جائیں گے. آپ خبر, ہم اس میں آپ یہ خبر دے رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے یہ کہ 5-7-10 بندے ٹوٹ جائیں گے؟ میرا خیال ہے خبر ہی سمجھ لیں اس کو انشاءاللہ. کتنے لوگ رابطے میں؟ میرا خیال ہے 4-5 لوگ ایسے ہیں جو ریزائن, میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں پلیز, میرا وہ چیئرمین کے نیریٹو کو مانتے ہوئے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور غلامی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی. اس نیریٹو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے, ریزائن کر کے ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آگے الیکشن لڑ لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ضمیر جاگنے والے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. ضمیر انشاءاللہ جاگے گے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں نیریٹو اس ٹائپ کا ہے. جو چیئرمین نے 65 یا 60 جلسے کیے ہیں, دیکھیں کبھی آپ بھی پاکستان کے, ہم بھی پاکستان کے, اللہ پاکستان کو آباد رکھے, آمین, اور آمین. انشاءاللہ پاکستان آباد رہے گا. دیکھیں عباسی صاحب, یہ دنیا کا واحد ملک ہے. پورا آپ ورلڈ میپ دیکھ لیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ پوری دنیا میں ایک ملک ہے. انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا, یا رول آف لا ہوگا, اور انشاءاللہ قانون کی حکمرانی بھی ہوگی, اور یہ ملک چلے گا بھی صحیح. اللہ کرے اب تک جتنا رول آف لا ہے اس سے بہتر ہو جائے, یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. یہاں پہ تو شروعات کرنے کی گنجائش بہت ہے, وہ امپروومنٹ تو بہت بات کی بات ہے. امپروومنٹ ہوتی ہے جب 70-75% ہو, آپ کہتے ہیں 5-10% اور امپروومنٹ ہو جائے. یہاں تو اسکریچ سے شروع کرنے کی بات ہے. اصول یہ بات ٹھیک ہے سر, آپ کے پاس حکومت ہے, یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. میں یہ لمبا ایک پروگرام اور بھی کریں گے. صرف ہمارے نہ پولیس آپ کی ٹھیک ہے, کیا پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے, عدالتوں میں انصاف نہیں, پٹواریوں کے پاس جا کے دیکھیں, جو دل کرتا ہے پیسے کر کے گھر جاتے ہیں. یہی رول آف لا کی نفی ہے سب سے بڑی. جس طریقے سے یہ ملک اور یہ صوبے چلتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ سوچیں ذرا, عمران خان کی ایک FIR تو آپ کرا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اس میں ہم تو مانتے ہیں عمران خان کی FIR میں ہم کمزور ثابت ہوئے ہیں. دیکھیں مطلب ہم کمزور ہیں, اس بات میں اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو ہم FIR کیسے نہ کراتے. اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ PMLN ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے. جسٹ نیم اے سنگل پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں نہیں ہے. اب میرا بات کنکلوڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں ہیں تو آئے نا, مل کے بیٹھے, آئے ہم الیکشن کی. وہ مل کر بھی آپ ہی نہیں بیٹھتے نا, وہ تو کہتے ہیں آئے مل کر بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہ نہیں, وہ اس بات وہ سارے رل گئے نا, تسی نہیں رل رہے ہو نا, مسئلہ ہی ہوتا ہے.
نہیں انہوں کو تسی منوا لو نا. اگر وہ ساری جماعتیں کہندیاں نے کہ اسی الیکشن کروا رہے ہیں تو یہ ہماری پی ٹی آئی جو ہے یہ تو پہلے الیکشن کے لیے راضی ہے, ہم کیسے نہیں بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا.